کچھ پاکستانی ڈرامے صرف محبت، شادی اور ساس بہو کی کہانیوں تک محدود نہیں ہوتے۔ کچھ ڈراماز ایسے بھی ہیں جنہوں نے معاشرے کے ان مسائل کو اسکرین پر پیش کیا جن پر لوگ عام طور پر بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، جیسا کہ چائلڈ ابیوز، ہراسمنٹ، ڈومیسٹک وائلنس، ٹاکسک ریلیشن شپس، جینڈر ڈسکریمنیشن، گریڈ، جیلسی اور یہاں تک کہ نکاح اور حلالہ جیسے سینسٹیو ٹاپکس۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ 7 بولڈ پاکستانی ڈراماز کی، ایسے ڈراماز جنہوں نے اپنی کہانی، کریکٹرز اور موضوعات کی وجہ سے آڈینس کو سوچنے پر مجبور کیا۔ تو چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7، من جوگی۔ یہ 2024 کا ایک پاورفل منی سیریز تھا جس میں سبینہ فاروق، بلال عباس خان اور گوہر رشید نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اس ڈرامہ کو ظفر معراج نے لکھا اور کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ ڈرامہ 9 ایپیسوڈز میں مکمل ہوا اور اس میں ایک انتہائی حساس موضوع نکاح اور حلالہ کا غلط استعمال دکھایا گیا۔ کہانی ابراہیم اور عالیہ کے گرد گھومتی ہے۔ ابراہیم جو کہ ایک عام سا نوجوان ہے جبکہ عالیہ ایک مضبوط ارادوں والی لڑکی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی ایک ایسے مسئلے میں پھنس جاتی ہے جہاں مذہبی اصولوں کو مینوپولیٹ کرنے والے لوگ ذاتی فائدے کے لیے سامنے آتے ہیں۔ ڈرامہ کی بولڈنس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایک حساس مذہبی اور معاشرتی مسئلے کو سینسیشنل بنانے کے بجائے اس کے غلط استعمال کو چیلنج کیا۔ کہانی میں مینوپولیشن، گریڈ، پاور اور سوشل پریشر بھی سامنے آتے ہیں۔ ابراہیم اور عالیہ کی محبت بھی مسلسل آزمائش سے گزرتی ہے اور جیسے جیسے حالات خراب ہوتے ہیں آڈینس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ صرف ریلیشن شپ نہیں بلکہ وہ معاشرتی سوچ ہے جو کمزور انسان کو آسانی سے مینوپولیٹ کر سکتی ہے۔ من جوگی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ اس کی شارٹ اور فوکس سٹوری ٹیلنگ تھی۔ اسی وجہ سے من جوگی ایک ایسا ڈرامہ بن گیا جس نے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک سیریس سوشل میسیج بھی دیا۔ نمبر 6، چپ رہو۔ یہ 2014-15 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا ڈرامہ تھا جس میں سید جبران، سجل علی، یاسر نواز اور فیروز خان شامل تھے۔ ڈرامہ کو سمیرہ فضل نے لکھا اور یاسر نواز نے ڈائریکٹ کیا۔ چپ رہو کی سب سے بڑی بولڈنس کی وجہ اس کے ٹائٹل میں چھپی ہوئی ہے، چپ رہو یعنی خاموش رہو۔ کہانی ایسے ماحول کو سامنے لاتی ہے جہاں ایک عورت کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے خاموش رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہاں سوشل پریشر، فیملی آنر اور وکٹم کو ہی بلیم کرنے والی مینٹیلٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ کا سینٹرل میسیج یہی تھا کہ کسی غلط کام پر خاموش رہنا مسئلے کو ختم نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات اسے مزید طاقت دیتا ہے۔ سجل علی کی پرفارمنس نے سٹوری کو ایموشنل اسپیکٹ اور سٹرونگ بنایا۔ چپ رہو اس دور میں امپورٹنٹ ڈرامہ تھا کیونکہ اس نے آڈینس کے سامنے یہ سوال رکھا، اگر کسی عورت کے ساتھ ظلم ہو اور پورا معاشرہ اسے خاموش رہنے پر مجبور کرے تو کیا خاموشی واقعی سولوشن ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی چپ رہو کو بولڈ پاکستانی ڈراماز کی ڈسکشن میں شامل جاتا ہے۔ نمبر 5، دل نا امید تو نہیں۔ یہ ڈرامہ آمنہ مفتی نے لکھا، کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا۔ لیڈ کاسٹ میں یمنا زیدی، وحاج علی اور فجر خان تھے۔ یہ ڈرامہ 24 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا۔ یہ شاید ہماری پوری لسٹ کا سب سے انکمفرٹیبل مگر ضروری ڈرامہ ہے کیونکہ اس نے چائلڈ لیبر، چائلڈ میرج، ہیومن ٹریفکنگ اور پروسٹیٹیوشن جیسے انتہائی سینسٹیو سوشل ایشوز کو سٹوری کا حصہ بنایا۔ کہانی میں مختلف کریکٹرز اپنی اپنی مشکلات کے ساتھ سامنے آتے ہیں لیکن ان سب کے درمیان ایک کامن تھریڈ ہے، کمزور انسان کا۔ یہ ڈرامہ ہمیں دکھاتا ہے کہ غربت اور کمزور سوشل سٹیٹس کس طرح انسان کو ایسے حالات میں دھکیل سکتے ہیں جہاں اس کے پاس اپنے فیصلے کرنے کی آزادی بھی نہیں رہتی۔ ڈرامہ کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے صرف آڈینس کو یہ مسئلہ دکھا کر چھوڑ نہیں دیا،
بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کیا کہ ایسے لوگوں کو لیگل پروٹیکشن، ایجوکیشن اور سپورٹ کیسے مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے دل نا امید تو نہیں کو صرف ایک بولڈ ڈرامہ کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک سوشل اویئرنس ڈرامہ بھی ہے جس نے ان لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کی جو عام طور پر سوسائٹی میں نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، جلن۔ اس ڈرامہ میں اریبہ حبیب، منال خان، عماد عرفانی اور فہد شیخ نے اہم کردار ادا کیے۔ کہانی دو بہنوں نیشا اور میشا کے گرد گھومتی ہے۔ میشا بڑی بہن ہے جو لونگ اور میچور ہونے کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن نیشا کے لیے کمپرومائز کرتی ہے۔ دوسری طرف نیشا سپوائلڈ اور ایکسٹریملی ایمبیشیس لڑکی ہے جو ہر وہ چیز چاہتی ہے جو اسے پسند آ جائے۔ جب میشا کی شادی اسفندیار سے ہوتی ہے تو نیشا کو اپنی بہن کی زندگی اور اس کے شوہر کی لگژری سے جیلسی ہونے لگتی ہے۔ شروع میں یہ صرف حسد ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ obsession میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیشا اپنی ہی بہن کی شادی شدہ زندگی تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں جلن نے ایک بہت ڈارک ریالٹی دکھائی، لالچ اور حسد انسان کو کس حد تک گرا سکتے ہیں۔ نیشا کے ڈیسیژنز صرف میشا کو نہیں بلکہ خود اس کی اپنی زندگی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ڈرامہ کی اینڈنگ بھی بہت سٹرونگ تھی۔ اس ڈرامہ کے اینڈنگ کے مطابق نیشا گلٹ کے ساتھ اپنی باقی زندگی جیل میں گزارتی ہے اور اسفندیار بھی اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ یعنی جس ویلتھ اور لگژری کے لیے نیشا نے اپنی بہن کی زندگی برباد کی، آخر میں وہ سب اس کے کسی کام نہیں آتا۔ جلن کا میسج بہت کلیئر تھا، greed may give you what you want but it can take away everything you actually need۔ نمبر 3، سرِ راہ۔ یہ ARY ڈیجیٹل کی صرف 6 ایپیسوڈ پر مشتمل منی سیریز تھی۔ اس ڈرامہ میں سنیتا مارشل، صبا قمر، منیب بٹ، صبور علی اور حریم فاروق نے مرکزی کردار ادا کیے۔ کہانی کی سینٹرل کریکٹر رانیہ ہے جسے صبا قمر نے پلے کیا۔ رانیہ اپنے والد کے گھر کی واحد کفیل بننے کے لیے ایک ایسا کام شروع کرتی ہے جو عام طور پر عورتوں کے لیے نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ وہ رکشہ چلانا شروع کرتی ہے اور اسی جرنی کے دوران اسے مختلف لوگوں کی زندگیوں اور معاشرتی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ڈرامہ کی سٹوری مختلف سوشل ایشوز کو سامنے لاتی ہے۔ کسی جگہ چائلڈ میرج کا مسئلہ ہے، کہیں لڑکی کو صرف اس لیے دبا دیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، کہیں ایک بیٹی اپنے والد کی مدد کرنا چاہتی ہے مگر عزت کا سوال سامنے آ جاتا ہے۔ رانیہ کی جرنی صرف رکشہ ڈرائیور بننے کی نہیں بلکہ وہ رستے میں ملنے والے لوگوں کے مسائل کو سمجھتی ہے اور ان کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے ڈرامہ کا نام سرِ راہ بھی بہت میننگ فل لگتا ہے۔ جو مسائل عام طور پر ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں اگنور کر کے گزر جاتے ہیں، رانیہ انہی مسائل کے سامنے رکتی ہے۔ صبا قمر کی پرفارمنس اس ڈرامہ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ رہی اور 6 ایپیسوڈ میں مختلف سوشل ایشوز کو کنیکٹ کرنا اسے ایک میموریبل منی سیریز بناتا ہے۔ نمبر 2، اڈاری۔ یہ 2016 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اسے فرحت اشتیاق نے لکھا اور محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا۔ کاسٹ میں سمیہ ممتاز، بشریٰ انصاری، احسن خان، عروہ حسین اور فرحان سعید شامل تھے۔ اڈاری کی سٹوری 2 فیملیز کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف ساجدہ ہے جو ایک سٹرگلنگ سنگل مدر ہے اور اپنی بیٹی زیبو کی پرورش کے لیے کام کرتی ہے۔ دوسری طرف شیردن کا فیملی سیٹ اپ ہے جو میوزک اور پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ ہے، لیکن سٹوری اس وقت بہت ڈارک ٹرن لیتی ہے جب امیرہ امتیاز پر سیکشول ہراسمنٹ کا الزام لگاتی ہے۔ یہ ٹویسٹ آڈینس کے لیے بہت شاکنگ تھا کیونکہ امتیاز کا کریکٹر شروع میں ایک مختلف امیج کے ساتھ سامنے آتا ہے اور یہی اڈاری کی سب سے بڑی بولڈنس تھی۔ اس نے چائلڈ سیکشول ابیوز جیسے ٹاپک کو ڈائریکٹ اور سیریس انداز میں ایڈریس کیا۔ ڈرامہ نے یہ بھی دکھایا کہ وکٹم کو بولنے، ایویڈنس دینے اور جسٹس حاصل کرنے میں کتنی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ساتھ ہی میوزک کو کیریئر بنانے والی خواتین کے خلاف موجود جینڈر، سوشل سٹگما، پاورٹی ڈسکریمنیشن اور رورل اربن ڈفرینس کو بھی سٹوری میں شامل کیا گیا۔
احسن خان نے امتیاز کی ڈارک سائڈ کو جس طرح پلے کیا وہ ان کے کیریئر کے میموریبل پرفارمنسز میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری طرف میرا اور عرش کی سٹوری لائن نے ڈرامہ کو ایموشنل اور ہوپ فل سائڈ بھی دی۔ اڈاری کا میسیج صرف یہ نہیں تھا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، بلکہ یہ بھی تھا کہ ایک عورت کی اپنی آئیڈینٹی، ٹیلنٹ اور فائنینشیل انڈیپینڈنس اس کی طاقت بن سکتی ہے۔ نمبر 1، ڈر سی جاتی ہے صلہ۔ یہ 2017-18 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ ڈرامہ کو بی گل نے لکھا اور کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا۔ اس کی کاسٹ میں نعمان اعجاز، یمنا زیدی، اسامہ طاہر اور سلیم شیخ شامل تھے۔ کہانی کی سینٹرل کریکٹر صلہ ہے جسے یمنا زیدی نے پلے کیا۔ صلہ ایک سینسٹیو اور انٹروورٹڈ لڑکی ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں اور حالات سے خوف زدہ رہتی ہے۔ اس کی زندگی میں سب سے ڈسٹربنگ کریکٹر جواد یعنی جوئے ہے جسے نعمان اعجاز نے پلے کیا۔ جوئے بظاہر ایک نارمل اور رسپیکٹیبل فیملی ممبر نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک انتہائی ڈسٹربنگ پرسنالٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ صلہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے باہر کے لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے انوائرمنٹ میں فیئر اور ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ کا ٹائٹل ڈر سی جاتی ہے صلہ خود اس کریکٹر کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یمنا زیدی نے صلہ کے کریکٹر کو بخوبی انجام دیا۔ دوسری طرف نعمان اعجاز کا جوئی ایسا کردار بن گیا جسے آڈینس کو محبت نہیں بلکہ خوف محسوس ہوتا ہے، اور یہی ایک ایکٹر کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کریکٹر کو اتنا بلیویبل بنا دے کہ آڈینس اس کو دیکھ کر انکمفرٹیبل ہو جائے۔ ڈر سی جاتی ہے صلہ نے ایک اہم میسج دیا، صرف اس لیے کہ کوئی شخص فیملی کا حصہ ہے اس کا ہر بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہو جاتا، اور اگر کسی کے ساتھ ابیوز یا ہراسمنٹ ہو رہا ہو تو اسے خاموش کروانا سولوشن نہیں۔ اس لیے ہماری رینکنگ میں ڈر سی جاتی ہے صلہ نمبر 1 پر ہے، کیونکہ اس ڈرامہ نے بولڈنس کو سینسیشنل سینز کے بجائے سائیکولوجیکل سٹوری ٹیلنگ، انکمفرٹیبل ریئلٹی اور پاورفل پرفارمنس کے ذریعے ریپرزینٹ کیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ٹاپ 7 بولڈ پاکستانی ڈراماز کی لسٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور پاکستانی ڈراماز انجوائے کرتے رہیں۔